ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہاں سے علم غیب کے خلاف جو فقہائے کرام کی عبارات ہے اس کا بیان آ رہا ہے. دیکھیں سماعت فرمائیں. اعتراض اور جواب. فتاوی قاضی خان کہ جن کے مصنف کو سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں فقیہ النفس، یہ اور ان کو خواب میں سیدی سرکار اعلی حضرت نے ان کا دیدار بھی کیا. یہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اور فقہائے احناف میں سے. تو آپ اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا تو مرد اور عورت نے کہا کہ ہم نے خدا اور رسول کو گواہ کیا. کہ نکاح کے وقت دو گواہ ہوتے ہیں نا. اب کسی نے نکاح کیا بغیر گواہ کے، اور کیا کہا اس نے کہ ہم نے خدا اور رسول کو گواہ کیا، تو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قول کفر ہے، کیونکہ اس نے اعتقاد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، حالانکہ آپ تو غیب زندگی میں نہ جانتے تھے چہ جائے کے موت کے بعد. دوسری عبارت اعتراض کے طور پر پیش کرتے مخالفین شرح فقہ اکبر. فقہ اکبر یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے جس میں عقائد کا ذکر ہے، پتلا سا رسالہ ہے. اس کی شرح علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمائی. تو آپ شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حنفیوں نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ یہ اعتقاد کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے کفر ہے، کیونکہ یہ عقیدہ خدائے پاک کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ فرما دو آسمانوں اور زمینوں کا غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ماننا کفر ہے. یہ اعتراض مخالفین کا. آپ نے سماعت فرما لیا. قرآن کی آیت کا ذکر کرتے ہوئے وہ آیتیں پیش کرتے جس میں جو نفی علم غیب پر مشتمل ہے، وہ احادیث انہوں نے پیش کی جو نفی غیب پر محمول کرتے ہیں. ان سب کا جواب ہو گیا. اب یہاں سے فقہائے کرام کی عبارتوں کو اعتراض کے طور پر لائے اور کہا کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہے ہیں فتاوی قاضی خان، علامہ قاضی خان علیہ رحمت بڑے فقیہ، ملا علی قاری علیہ رحمت الرضوان، وہ کہہ رہے ہیں شرح فقہ اکبر میں، جو کہ حضرت امام اعظم کی کتاب ہے فقہ اکبر، اس کی شرح ملا علی قاری نے کی. تو اب ان دونوں عبارتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ اعتراض قائم کرتے ہیں کہ اس کا ماننا کفر ہے. ٹھیک. تو اس کا جواب، ان دونوں عبارتوں کا اجمالی اور الزامی جواب تو یہ ہے کہ مخالفین بھی حضور علیہ السلام کو بعض علم غیب مانتے ہیں، ہے نا. حضور علیہ السلام کے لیے بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں، لہذا وہ بھی کافر ہوئے، کیونکہ ان عبارتوں میں کل یا بعض کا تو ذکر نہیں. یہ ہے کہ جو بھی حضور کو علم غیب مانے، حضور کے لیے علم غیب مانے، وہ کافر ہے.
خواہ ایک کا مانی یا زیادہ کا، تو وہ بھی خیر منائیں۔ مولوی اشرف علی صاحب نے حفظ الایمان میں بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بعض علم غیب مانا ہے کے لیے، مولوی خلیل احمد نے براہین قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کو وسیع علم غیب مانا۔ مولوی قاسم صاحب نے تحذیر الناس میں کمال ہی کر دیا کہ ساری مخلوقات سے حضور علیہ السلام کا علم زیادہ مانا۔ اب ان تینوں صاحبوں پر کیا حکم لگایا جائے گا؟ جو اعتراض آپ ہم پر کر رہے ہیں وہ تو سب سے پہلے آپ کے گھر پہ پڑتا ہے، یہ اس کا اجمالی جواب شارٹ کٹ میں ہے۔ اب اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ قاضی خاں کی عبارت میں ہے قالو، بعض لوگوں نے کہا نا، ترجمہ میں آپ نے کیا سنا کہ بعض لوگ تو لوگوں نے کہا ہے، یہ لوگوں نے کہا ہے، لوگوں نے کہا، اس کے لیے عربی میں آتا ہے قالو، قالا، قالا، قالو، قالا اس ایک مرد نے کہا، قالا ان دو مردوں نے کہا، قالو ان سب مردوں نے کہا۔ اب یہاں پر ایک اصولی بات کہ قالا اسی طرح اس کا پیسو وائس آتا ہے، یعنی مجہول آتا ہے قیلا۔ مصنفین کا طریقہ ہوتا ہے جو عربی اور فقہائے کرام، محدثین کرام جو ہوتے ہیں، اکثر جب لفظ قیلا سے وہ کچھ ذکر کرتے ہیں تو وہ قول یا تو ضعیف ہوتا ہے یا تو وہ اس قول سے اتفاق نہیں رکھتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح امام قاضی خان اور فقہائے کرام کا ایک بعض فقہا کا، یہاں پہ امام قاضی خان کا یہی ہے معمول کہ جب وہ قالو کہتے ہیں، قالو کے بعض لوگوں نے کہا ہے نا، ایک مسئلے میں بتایا جاتا ہے نا اوپینین الگ الگ کہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے، لیکن فتویٰ اس پہ ہے، مسائل میں بھی ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اور یہ فتاوی قاضی خان یہ عوام کے لائق چیز بھی نہیں ہے، یہ کتاب ہی بڑے بڑے فقہائے کرام کے لیے، مفتیان کرام کے لیے۔ تو ان کا یہ ایک طریقہ ہے کہ جب لفظ قالو سے یہ کچھ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے۔ اب یہ چیز آپ نے سن لی تو اب آگے سماعت فرمائیں۔ اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ قاضی خاں کی عبارت میں ہے قالو، لوگوں نے کہا، اور قاضی خاں وغیرہ فقہا کی عادت ہے کہ وہ قالو اس جگہ بولتے ہیں جہاں ان کو یہ قول پسند نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جہاں ان کو یہ قول پسند نہ ہو۔ شامی جلد پنجم صفحہ 445 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لفظ قالو وہاں بولا جاتا ہے جہاں اختلاف ہو۔ دیکھو انہوں نے ایک اصول بیان کر دیا کہ لفظ قالو یعنی فتاوی کی جو عربی کتاب ہے فقہائے کرام کی، وہاں پر اگر لفظ قالو ملا تو لفظ قالو جب مصنف بیان کر رہا ہے تو وہ لفظ قالو کیوں لا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض یہ کہتے ہیں بعض وہ کہتے ہیں۔ اب کیا فرما رہے ہیں کہ لفظ قالو وہاں بولا جاتا ہے جہاں اختلاف ہو۔ غنیۃ المستملی، یہ شامی فتاوی شامی اس کو کہا جاتا ہے، فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب، ان کا وصال 1200 یعنی 13ویں صدی میں ہی ہوا ہے، 1200 کچھ میں ان کا وصال ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ کتاب فتاوی شامی بر صغیر کے تمام اور اس کے علاوہ عرب کنٹری میں جہاں پر حنفی پائے جاتے ہیں وہ تمام حنفی اس کتاب کو مانتے ہیں، یعنی دیابنا بھی اس کتاب کو مانتے ہیں اور اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اپنے فتووں میں۔ نیٹ پہ چیک کرو گے آپ کوئی بھی مسئلہ کہ اس کا کیا حکم ہے، دارالعلوم دیوبند کا کھلے گا پیج، وہاں پہ جا کے دیکھ لینا، اس کا حوالہ آپ کو ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کتاب بھی ان کے نزدیک کیا ہے، مسلم ہے، معتبر ہے، اوتھینٹک ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں شامی، علامہ شامی علیہ رحمہ، کہ لفظ قالو وہاں بولا جاتا ہے جہاں اختلاف ہو۔ غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی بحث قنوت میں، یہ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے غنیۃ المستملی، تقریباً 500 صفحے کی ہے، اور اس میں صرف نماز کے مسائل، کتاب الطہارت سے لے کے کتاب الجنائز تک غالباً، یا پھر کتاب الجنائز نہ ہو اس سے پہلے جو نماز جمعہ وغیرہ عیدین وغیرہ، غالباً کتاب الجنائز تک، یعنی صرف نماز کے مسائل ہے، اس میں 500-600 صفحے کی کتاب ہے، اس کا نام غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی، منیۃ المصلی کی شرح ہے۔
اس کی گائیڈ ہے۔ اور بحث سے قنوت میں، یعنی جہاں پر قنوت پڑھی جائے، ہم وتر میں قنوت پڑھتے ہیں نا، ہاں، اس کی بحث میں وہ فرماتے ہیں، کون؟ صاحب غنیۃ المستملی، کہ قاضی خاں کا کلام ان کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے قالو، جو عبارت انہوں نے کی، ذکر کی، جس میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نکاح کرے، بعض لوگ کہتے، بعض لوگوں نے کہا، تو قالو کا مطلب ہوتا بعض لوگوں نے کہا، کیا کہا کہ کوئی نکاح کرے بغیر گواہ کے اور یہ کہے کہ میں خدا اور رسول کو گواہ بناتا ہوں، یہ پوری عبارت جو انہوں نے ذکر کی اور اس کو کفر کا لکھا ہے، تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قالو، قاضی خاں کا کلام ان کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے قالو، اور ان کے قالو کہنے میں اشارہ ادھر ہے کہ یہ قول پسندیدہ نہیں، اور یہ اماموں سے مروی نہیں، یعنی ائمہ کرام سے یہ قول مروی نہیں ہے نا، اوپر کی جو ائمہ احناف ہے انہی کا قول لیا جائے گا، جو معتبر ائمہ کرام، اس لیے تو قالو کہہ کے بعد لوگوں کو کہا، ورنہ ذکر کر دینا فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، امام محمد کا قول ہے کہ امام یوسف کا قول ہے کہ امام ظفر کا قول ہے کہ امام عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے کہ امام فقی ابو لیث کا قول ہے کہ یہ علماء سمرقند کا قول ہے کہ ماوراء النہر کا قول ہے، کئی ایک جو ہے جگہ کے علماء کرام جب اختلاف عبارتوں میں ہوتا ہے، اختلاف مسائل میں ہوتا ہے تو ذکر کیا جاتا ہے، یہاں لفظ قالو سے ذکر کیا تو اس کا مطلب کہ ائمہ سے یہ ثابت نہیں ہے، ورنہ ذکر کرتے کہ فلاں کے نزدیک یہ ہے، فلاں کے نزدیک یہ ہے، یا یہ کہ ائمہ مطلق کہا تو کسی بھی مذہب اور کسی بھی فقہ کے امام سے یہ ثابت نہیں، نہ فقہ شافعی، نہ فقہ حنبلی، نہ فقہ مالکی، ورنہ ذکر ہوتا، کیونکہ یہاں جب فقہائے کرام مسائل بیان کرتے ہیں تو اختلافات بیان کرتے ہیں تو وہاں ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ امام شافعی کا یہ قول ہے، ان کا یہ اختلاف ہے، امام مالک کا اختلاف، یہاں پہ فقط قالو لکھا، کسی کا نام ذکر نہیں کیا، اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ ائمہ سے ثابت نہیں ہے، یہ ساری بات جو دلالت کرتی ہے اس پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ماننا کفر ہے، سمجھے؟ ہاں، تو یہ اماموں سے مروی نہیں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، کیونکہ یہ فقہا کی عبارات میں شائع ہے، اس کو معلوم ہے جو ان کی تلاش کرے، یعنی جو اس فن کے ماہر ہے وہ جانیں گے، ہے نا۔ در مختار، یہ فتاوی شامی اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں 3 کتاب ہیں، اصل جو کتاب ہے وہ آپ کو سائٹ میں ملے گی، یہ کتاب ہے جیسے یہ کتاب، تو اصل کتاب ادھر سائٹ میں رہے گی، ادھر بیچ میں فتاوی شامی، اور اصل کتاب میں بھی جو عبارت ہے اس کتاب کی وہ ہے تنویر الابصار کی، تنویر الابصار کی شرح ہے وہ در مختار، در مختار کی شرح ہے فتاوی شامی جسے کہتے ہیں رحد المختار، وہ بیچ میں ذکر ہے، ایسے اسی طرح ہوتی ہیں کتابیں، ویسے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو در مختار جو کہ تنویر الابصار کی شرح ہے، اور در مختار چھوٹی چھوٹی اس کی عبارتیں ہوتی ہے مختصر سی، اسی کی تشریح بیچ میں علامہ شامی علیہ رحمۃ الرضوان، علامہ ابن عابدین علامہ شامی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں۔ تو در مختار کتاب النکاح میں ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا اللہ و رسول کی گواہی سے تو نہیں جائز ہے، بلکہ کہا گیا ہے، دیکھو یہاں پہ انہوں نے قیلہ لایا، وہاں پہ قالو لایا تھا، یہاں قیلہ لایا، تزوج رجل بشہادت اللہ ورسولہ لم یجز بل قیل یکفر، ایک شخص نے نکاح کیا اللہ اور رسول کی گواہی سے تو نہیں جائز ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، لفظ قیلہ یہ بھی لائے اور وہ قالو لائے، ٹھیک۔ تو اس عبارت کے تحت علامہ شامی فرماتے ہیں، تاتار خانیہ سے علامہ شامی نے نقل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ملتقط میں ہے کہ وہ کافر نہ ہوگا، کیونکہ تمام چیزیں حضور علیہ السلام کی روح پر پیش کی جاتی ہیں اور رسول بعض غیب جانتے ہیں، رب نے فرمایا ہے کہ پس نہیں ظاہر فرماتا اپنے غیب پر کسی کو سوائے پسندیدہ رسولوں کے، میں کہتا ہوں کہ کتب عقائد میں ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامت میں سے بعض غیبوں پر مطلع ہونا بھی ہے، یہ علامہ شامی خود کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں، اور انہوں نے صاف کر دیا
کہ یہ عقیدہ ہے کہ تمام چیزیں حضور علیہ السلام کی روح پر پیش کی جاتی ہے، اور رسول بعض غیب جانتے ہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، شامی باب المرتدین میں مسئلہ بزازیہ ذکر فرما کر فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوی علم غیب نص قرآنی کے خلاف ہے کہ اس سے کافر ہو گیا، مگر جب کہ اس کو صراحتاً یا دلالتاً کسی سبب کی طرف نسبت کر دے، جیسے وحی یا الہام۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ غالباً شیخ عبدالحق محدث دہلوی یا کسی بزرگ نے فرمایا کہ کوئی بغیر نبی پاک کے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہے کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے یا میں کچھ جان لیتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یہاں پر یہ صراحت کر دی گئی، جب صراحت کرے کہ مجھے الہام کے ذریعے معلوم ہوا یا نبی کو وحی کے ذریعے جیسے نبی کو معلوم ہوتا ہے، ٹھیک، تو اب اس پر کفر نہیں۔ جو اپنے طرف سے یہ کہے کہ مجھے علم غیب عطائی نہیں بلکہ ذاتی ہے معاذ اللہ، تو وہ کافر ہے، کیونکہ علم غیب ذاتی جیسے خدا تعالیٰ اس کا ذاتی علم اور کسی کا نہیں۔ انبیاء کرام کو بھی اور بالخصوص نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ذرے کا بھی علم ہم یہ نہیں مانتے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے سے ہے، بلکہ سب کے سب خدا کے عطا کرنے سے ہے۔ اب دیکھیں معدن الحقائق شرح کنز الدقائق، کنز الدقائق یہ متن ہے فقہ حنفی میں، اس کی شرح کئی ایک ہے، مشہور و معروف ہے، بحر الرائق اور تبیین الحقائق، نہر الفائق، یہ سب مشہور و معروف اس کی شرح ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دارالفتہ میں جائیں گے تو یہ ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس کی ایک شرح کنز الدقائق کی ہے، معدن الحقائق شرح کنز الدقائق، اور خزانۃ الروایات میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مضمرات میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ وہ شخص کافر نہ ہوگا، جو شخص ایسا کہے گا کہ نکاح کے وقت وہ کافر نہ ہوگا، کیونکہ انبیاء کرام غیب جانتے ہیں اور ان پر چیزیں پیش کی جاتی ہیں، پس یہ کفر نہ ہوگا۔ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ عقیدہ علم غیب پر فتویٰ کفر کا لگانا غلط ہے، بلکہ فقہا کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب دیا گیا ہے۔ ملا علی قاری کی عبارت پوری نقل نہیں کی، وہاں پہ ملا علی قاری کی عبارت انہوں نے جو اعتراض میں نقل کی وہ عبارت پوری نہیں ہے، وہ آگے کی اس کی عبارت کیا، پیچھے عبارت جو انہوں نے اعتراض میں ذکر کی تھی اس کا ترجمہ کیا تھا کہ حنفیوں نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ یہ اعتقاد کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے کفر ہے، کیونکہ یہ عقیدہ خدا پاک کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ فرما دو آسمانوں اور زمینوں کا غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے اس کی یہ عبارت ہے، پھر جانو کہ انبیاء کرام غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے سوائے اس کے جو ان کو اللہ نے بتا دی۔ تو تمام غیوب کا علم تو ہم بھی نہیں مانتے نا، ہم یہ کہا کہتے ہیں کہ سارے غیب کا علم دے دیا اللہ نے، ہم یہ کہا کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں بعض غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں سے بعض غیبوں کا علم دیا، اور وہ بعض کتنا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس بعض کی حد ہمارے پاس نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر جانو کہ انبیاء کرام غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے سوائے اس کے جو ان کو اللہ نے بتا دی۔ اور حنفیوں نے تصریح کی کہ جو نبی علیہ السلام کو علم غیب جانے، اب یہاں سے یہ عبارت جو علم غیب جانے، حنفیوں نے تصریح کی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب جانے، تو یہ اعتقاد نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے کفر ہے، کیونکہ یہ عقیدہ خدا پاک کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ فرما دو آسمانوں اور زمینوں کا غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب پورا مطلب معلوم ہوا، ان کی عبارت اب پوری ہوئی۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ غیب جانتے ہیں، دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ غیب نہیں جانتے، کیا مطلب؟ وہی مطلب جو شروع سے میں بیان کر رہا ہوں اور شروع سے ہم جواب دیتے آئے ہیں کہ اب پورا مطلب معلوم ہوا کہ نبی کو علم غیب ذاتی ماننے کو ملا علی قاری کفر فرما رہا ہے، نہ کہ عطائی۔ اور ہم کب کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے انبیاء کو غیب عطا فرمایا، ذاتی تو ایک ذرہ کا نہیں مانتے ہم، ایک ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ذرہ کا علم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ذرہ کا علم بغیر خدا کے بتائے نہیں ہے۔ ہم ذاتی کسی چیز کا علم نہیں ہو، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، وہ جس کو عطا فرماتا ہے، اور اپنے انبیاء میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو ملا علی قاری علیہ الرحمت والرضوان کفر فرما رہے ہیں کس کو؟ علم غیب ذاتی کو، نہ کہ عطائی کو، کیونکہ عطائی کو تو وہ مان رہے ہیں، تبھی تو انہوں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے سوائے اس کے جو ان کو اللہ بتا دیں، تو اللہ بتا دے یہی تو عطا ہے، بتانا ہی تو عطا ہے نا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ملا علی قاری کی عبارت کو اعتراض کے طور پر اور حوالے کے طور پر پیش کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہیں، یہ غلط، کیونکہ ان کی عبارتیں ہم پہلے پیش کرائیں جو خود ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ نے، جس میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ما کانا و ما یکون کا علم دیا گیا۔ تو ایک جگہ وہ کہے کہ ما کانا و ما یکون کا تمام علم نبی پاک کو ہے، اور دوسری جگہ کہے کہ علم غیب نہیں ہے، یہ تو اپوزٹ ہو گئی نا، متضاد ہو گئی۔ تو اس کی صراحت یہ ہے، خود انہوں نے بھی ذکر کی کہ علم غیب ذاتی ماننا یہ کفر ہے، علم غیب عطائی ہر دور میں امت مسلمہ کا اس میں اجماع رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اور ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے بعض علوم غیبیہ اولیاء کرام کو بھی عطا کر دیا جاتا ہے، یہ امت کا اس پر اجماع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، مولا کریم ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، کل بروز قیامت اسی مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔